وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں. And indeed, there is among them a party who alter the scripture with their tongues, so you may think it is from the scripture, but it is not from the scripture. And they say, this is from Allah, but it is not from Allah. And they speak untruth about Allah while they know. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد دینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں. And recall, O people of the scripture, when Allah took the covenant of the prophets, saying, whatever I give you of the scripture and wisdom, and then there comes to you a messenger confirming what is with you, you must believe in him and support him. Allah said, have you acknowledged and taken upon that my commitment? They said, we have acknowledged it. He said, then bear witness, and I am with you among the witnesses. And whoever turned away after that, they were the defiantly disobedient. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ذرا سا حساب سمجھ لیں، یہ ویڈیو میں ڈالنے کا، یہ فیس بک پہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ورکنگ ہے وہ آپ ذرا پبلک کریں تاکہ لوگ اس کو چاروں اینگل سے دیکھیں. اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام سیریز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. ایک بات سمجھ لیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے عہد پہ زور دیا کہ عہد کو پورا کرو، اس کی پوچھ ہوگی. نمبر 2، اور یہ سب یہ عہد کی، اور یہ جو زبان مروڑ کے کتاب میں سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جیسی کتاب میں بھی بنا سکتا ہوں، تو وہ اللہ اس کو قیامت والے دن بہت عذاب میں ڈال جائے گا. تو یہ جتنے بھی بنائے جنہوں نے اپنے اپنے مسلک، تو یہ انہوں نے اوریجنل ہدایت کی کتاب سے ہٹ کے بنائے ہیں. تو یہ ان کا علماء کرام کا بھی آخر میں نقصان ہوئے گا، اور وہ جو ان کو فالو کرے گا اس کا بھی نقصان ہوگا. اس کو سمجھ لیں. تو یہ بڑی باریکیوں کے ساتھ میں اس کو سمجھ کے کرنا ہے. بغیر سمجھے، بغیر پوری تحقیق کے تو آپ اس کو کریں گے تو آپ کو بھی گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس کو فالو کریں گے اس کو بھی. پھر آپ کی ورکنگ کی وجہ سے ان لوگوں کی غلطیوں کا بھی آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. جیسے ایکسیڈنٹ، ایک گاڑی کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، پیچھے 4 آ کے اس میں گرتی ہے. تو ایسے اب ایک اور ورکنگ سمجھ لیں. 8.25 ارب انسان ہے پوری دنیا میں، سب کے فنگر پرنٹ، یہ سب کے فنگر پرنٹ یونیک ہیں. تو یونیک اللہ نے نالج دی ہے. تو آپ وہ 8.25 ارب انسانوں کو جمع کر کے کمپائل کر کے نہیں سیکھ سکتے. تو قرآن میں اللہ نے بتایا کس کو کتنی نالج دی، شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے آخری اللہ کے رسول تک انبیاء علیہ السلام آئے،
کامل کمپلیٹ اللہ کے رسول پہ ساری شریعت کمپلیٹ ہو گئی، تو اس کے اندر کہیں کوئی جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے اللہ نے. لیکن دین اتنا سا اللہ کا حکم اور سنت کا طریقہ. اب یہ جتنے بیان کرتے ہیں یہ حدیثوں کے واقعات اور یہ مکسنگ کر کے بات کرتے ہیں، تو قرآن کے آگے کسی اور کتاب کو لا کے مکس کرنا تو یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، سارے دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، زمین آسمان، جنت دوزخ، اللہ کے نام ہے اول آخر ظاہر باطن. تو اب آپ اللہ سے ہٹ کے ادھر ادھر جائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہو لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی رسول میں تفرقہ نہیں سمجھتے، سب کو ایک مانتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، اب اللہ کی اکاؤنٹنگ پھر سمجھنے، لوگوں تم کو ایک جان سے پیدا کیا، لوگوں تمہارا واپس جلا اٹھانا، حساب کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا. لوگوں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو. لوگوں اگر اللہ کا فضل اور مہربانی نہیں ہوتی تو تم میں سے ایک شخص پاک نہیں ہوتا. لوگوں اگر اللہ ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا. تو اس کو آپ سمجھیں تو لوگ بڑے مزے سے بیٹھ کے دوسروں کا حساب کر رہے ہیں اور اپنا ان کو پتہ نہیں ہے. پہلے آپ اپنی کاپی اللہ کے، لوگوں کو اتنے پیسے دیے تھے، اتنے پیسے آنے تھے، تو وہ تو سب کے پاس حساب ہوگا، بچے بچے کے پاس ہوگا. لیکن یہ حساب کہ میں نے اللہ نے مجھے کیا کہا تھا اور میں نے کیا کیا، یہ حساب کسی کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا یہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے قرآن تلاوت پہ چل رہا ہے، تو یہ بڑا اس کے ڈیپ میں اترنا پڑتا ہے. اس کا ترجمہ اردو پھر انگلش یہ سمجھ کے ملا کے عربی، اور یہ پھر بات سمجھ میں آتی. تو یہودی عیسائیوں پہ تورات زبور انجیل اتری، مسلمانوں پہ قرآن اترا، تو انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، مسلمانوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. سننے کا شکریہ.